نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى أو كما جاء في روایات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، جس طرح ربیع الاول کا مہینہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، ایسے ہی ربیع الاول کا مہینہ ہمارے پیارے آقا دو جہاں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی مہینہ ہے. اکثر علماء اکرام نے 12 ربیع الاول پیر کے دن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن قرار دیا ہے. اسی وجہ سے ہمارے دیار، ہمارے علاقوں میں ربیع الاول کو عوام الناس اس کو بعرفات کا مہینہ کہتے تھے، ابھی بھی کہتے ہیں. اب تھوڑا سا میلاد کا مہینہ کہنے لگے لوگ، ورنہ چند دہائی پہلے تک ربیع الاول کے مہینے کو بعرفات کا مہینہ ہی کہا جاتا تھا، یعنی وہ مہینہ جس کی 12 تاریخ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے. اس وجہ سے اس کو بعرفات کا مہینہ بولا جاتا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور اس سے متعلق ضروری باتیں ایسے وقت میں سنی اور سنائی جاتی تھیں. ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت رکھنے والے کو جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اور ولادت کے واقعات سنانا اور اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، اپنے عشق کے اندر اضافہ کرنا، جیسے ولادت باسعادت کو سنانے کی وجہ سے ہوتا ہے، ایسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو سنانے سے اللہ کے رسول سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں میں خطیب الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق محتمم دارالعلوم دیوبند وہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سنانا بھی عبادت ہے، اس کو سننا بھی عبادت ہے. ایسے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن کو سنانا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو سنانا بھی عبادت ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس دن اعلان نبوت کیا تھا، واقع غار حرا ہوا تھا، اس کو سنانا بھی عبادت ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس دن ہجرت کی تھی، ہجرت کا واقعہ سنانا بھی عبادت ہے، ہجرت کا واقعہ سننا بھی عبادت ہے. مدینے والوں کے استقبال کے واقعے کو سنانا بھی عبادت ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنے غزوات کیے ہیں ان غزوات کو سنانا، ان غزوات کو سننا، اس سے ایمان کو پختگی حاصل ہونا، یہ بھی ایک عبادت کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا، فتح مکہ کے واقعے کو سنانا بھی عبادت ہے. معراج النبی کو سننا اور سنانا بھی عبادت ہے. اور ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور دنیا سے پردہ فرمانے کے واقعات کو سنانا بھی عبادت ہے.
ان سب زندگی کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زندگی کا ہر پہلو بیان کرنا، زندگی کا ہر شعبے کو سننا سنانا، یہ عبادت ہے، ایمان میں پختگی کا ذریعہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور عشق و محبت اور عقیدت میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ تو ایک مسلمان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو سنانا چاہیے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ ایک اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک بھی ہوا، آپ اس دنیا سے پردہ فرمائے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں تھے، آخری حج فرما رہے تھے، تو اسی وقت میں 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں جب یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اعلان ہو گیا کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، شریعت تام ہو گئی ہے، تو وہیں سے سمجھنے والوں نے سمجھ لیا کہ جس مقصد سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں مبعوث ہوئے تھے، اب وہ مقصد کی تکمیل ہو گئی۔ جب کام پورا ہو جائے گا تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوگی، وہاں سے اشارے مل چکے تھے۔ پھر اس کے بعد سورۃ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح والی آیتیں، اور وہ صورت نازل ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اس میں تو صاف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے واپسی اور اللہ کے پاس چلے جانے کا اللہ نے اشارہ کر دیا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان آیتوں کو اور اس جیسی آیتوں کو اور اس جیسے پیغامات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو سب سے پہلے وہ سمجھ گئے ان اشاروں کو اور سمجھ کے رونے لگے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اس کا یعنی رونے کی کوئی بات نہیں ہے، کام مکمل ہو گیا ہے، میں خود اللہ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تو حجۃ الوداع سے لوگوں کو سمجھ میں آ جا رہا تھا، اشارے مل رہے تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی جو ذمہ داریاں ہیں، ابشار و انذار اور احکام کی تبلیغ و تعلیم اور تزکیہ، سب پورا ہو گیا ہے، اب اللہ کے رسول واپس اللہ کے پاس چلے جائیں گے، یہ اشارے مل ہی رہے تھے۔ یہاں تک کہ حج کے بعد محرم اور سفر کی آخری تاریخ 29 سفر کو ایک صحابی کا مدینے میں انتقال ہوا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جنازے میں ساتھ گئے اور ان کی تدفین میں جنازے کے ساتھ شریک رہے۔ جب واپس لوٹ کر آئے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں شدید درد ہونا اور سخت بخار میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام مبتلا ہو گئے۔ پھر اس زمانے کے اعتبار سے جو علاج کے طریقے تھے، ان سارے علاج و معالجے کے طریقوں کو اختیار کیا گیا، اپنایا گیا۔ اس زمانے میں علاج کے لیے کئی تالابوں کا یا کئی کنوؤں سے پانی لا کر بخار زدہ شخص کو نہلایا جاتا تھا۔ 7 کنوؤں سے پانی لایا گیا، آپ کو نہلایا گیا۔ کوئی کڑوی دوا کھلائی جاتی تھی اس زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کی امید میں، خواہش میں صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ دوا کھلائی۔ لیکن چونکہ آخری سفر تھا تو باوجود طریقوں کے اپنانے کے، باوجود علاج و معالجے کے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی اور بخار بڑھ ہی رہا تھا، یہاں تک کہ 8 ربیع الاول آ گئے۔ 8 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ، ان پورے دنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے، یعنی وفات النبی یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مرض الوفات سے جو اسباق ہم کو لینے چاہیے، جو اس سے درس لینے کے ہیں، وہ یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان دنوں میں سخت علیل و بیمار ہیں، آپ فریش ہیں، لیکن اس کے باوجود اس بیماری کے حالت میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں پہنچ کر نماز کا اہتمام فرماتے ہیں، عبادات کا اہتمام فرماتے ہیں، ذکر و تلاوت کا اہتمام فرماتے ہیں، واعظ و نصیحت کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام اہتمام فرماتے ہیں۔
آخری 8 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ظہر کی نماز کے بعد حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں ان سب سے بات کرنا چاہتا ہوں، سب کو جمع کرو۔ 1 ہفتہ ہو گیا، طبیعت سنبھل نہیں رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ گھر میں چلے جا رہے ہیں، کسی سے ملاقات نہیں، کوئی واعظ و نصیحت نہیں، کوئی ایسے لوگوں کو جوڑ کے نہیں رکھ رہے، مسجد میں زیادہ وقت نہیں دے رہے ہیں، گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں، صحابہ بے چین ہیں۔ اب جب آخری دن جمعرات کا دن تھا، 8 ربیع الاول تھی، ظہر کا وقت تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا سب کو بلاؤ۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت میں بہت ساری باتوں کی نصیحتیں صحابہ اکرام کو فرمائیں، اور جب واعظ ختم کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو دنیا میں ہم تم ساتھ رہے ہیں، اگر اس ساتھ رہنے میں، اس مصاحبت کے دوران مجھ سے تم پر کچھ ظلم ہوا ہے، تمہارا کچھ حق میرے ذمے ہے، اور کوئی غلطی پر تم سے میں نے مواخذہ غلطی سے زیادہ کیا ہے، تو آج آخری وقت ہے، آؤ مجھ سے بدلہ لے لو۔ اگر تمہارا کوئی مالی حق مجھ پر ہے تو آؤ مجھ سے، میں تمہیں حق دینا چاہتا ہوں، اور اگر میں نے کچھ زیادتی کی ہے تو آؤ مجھ سے انتقام لے لو، میں بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ میں دنیا سے ایسا نہیں جانا چاہتا کہ کسی کا حق میرے سر پر رہے، میں اتنی ہمت نہیں محسوس کرتا کہ اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں اور کسی کا حق اور کسی کا ذمہ میرے سر پر ہو اور اللہ مجھ سے سوال کریں کہ تم نے یہ کیا تھا۔ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کی ہمت محسوس نہیں کرتا، اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جس کا جو حق بنتا ہے، ایک پائی کا حق بنتا ہے، وہ مجھ سے مانگ لے، اور کسی پر کسی طرح سے کوئی زیادتی کبھی کسی وقت میں ہوئی ہے تو آئے وہ مجھ سے انتقام لے لے۔ سب خاموش ہیں، سب آپ دیدہ ہیں، حتیٰ کہ ایک صحابی حضرت عکاشہ ہیں، الرحیق المختوم میں تفصیل سے اس واقعے کو صاحب الرحیق المختوم نے لکھا ہے۔ حضرت عکاشہ سامنے آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت کا واقعہ ہے، احد کا واقعہ ہے، اور آپ نے مجھے میری غلطی کے نہ ہونے کے باوجود آپ نے سزا دی تھی، آج میں انتقام لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کے یعنی چیخیں نکل گئیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ بیمار ہیں، 1 ہفتے سے بیمار ہیں، طبیعت سنبھل نہیں رہی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور سے بدلہ لیں گے۔ حضرت عمر آگے بڑھے اور کہا کہ نہیں عکاشہ، اگر تم کو بدلہ لینا ہے تو میری پیٹھ حاضر ہے، مجھ سے بدلہ لے لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہ لو۔ حضرت عکاشہ کہنے لگے نہیں نہیں، میں تو انتقام لوں گا ہی، بدلہ لوں گا ہی، اور حضور بھی کہنے لگے کہ نہیں، ان کو حق ہے، عمر تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ انہیں روکو، انہیں آنے دو، مجھ سے بدلہ لے لینے دو۔ وہ قریب آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس وقت مجھے مارا تھا اور آپ کی جو چوٹ مجھے لگی تھی، اس وقت میں آپ میرے جسم کے اوپر چادر نہیں تھی، آپ کے اوپر چادر ہے، آپ چادر ہٹائیں، میں اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چادر ہٹایا، وہ حضور سے لپٹ گئے اور آپ کی مہر نبوت کو چوم لیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 1 ہفتہ ہو گیا آپ سے ملاقات اور قریب نہیں ہو سک رہے تھے، صرف اہل بیت ہی گھر میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہم تو قریب ہی نہیں ہو رہے تھے، میں نے چاہا کہ آخری مرتبہ آپ کے جسم سے اپنے جسم کو لگاؤں، آپ کی مہر نبوت کو چوم لوں، میں اتنا گستاخ نہیں ہوں کہ آپ سے بدلہ لے لوں، ہم تو آپ پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خطبہ ہوا، اس سے ہم سب کو درس ہے۔ یہ مرض الوفات کے واقعات، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیماری اور آخری ایام کے احوال ہم کو یہ درس دے رہے ہیں کہ آخری عمر جب ہمیں لگے کہ اب دنیا سے واپسی کا وقت آ گیا ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے ہیں، اب یہ وقت ہے معافیاں چاہ لو، تلافیاں کر لو، حقوق ادا کر لو، ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ شیطان ہم کو وسوسوں میں، غلطیوں میں مبتلا کر کے آخری زمانے میں بھی گناہ کرواتے رہتا ہے۔ بہت سے تو وہ ہیں جنہوں نے جوانی اچھی گزاری ہے لیکن بڑھاپے میں شیطان ان پر غالب آ کر ان سے گناہ کروا لیتا ہے۔ تو خواہ کیسے ہی زندگی گزری ہو،
لیکن آخری ایام کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ علاج و معالجے کرا کے گناہ کر رہے ہیں، نظر نہیں آ رہا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا کر اینک بنا بنا کے لوگ گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، کان سنائی نہیں دے رہے ہیں، لیکن آلات خرید کے بری چیزیں کانوں میں اور گانے گندی چیزیں سن رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جوانی ختم ہو چکی ہے، دوا کھا کے زنا کر رہے ہیں۔ کتنے بدتمیز لوگ ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں خضاب لگانے سے جوانی لوٹ کر آئے گی۔ نہیں، خضاب لگانے سے جوانی نہیں لوٹ کر آئے گی، ٹائٹ پینٹ شرٹ جینز پہننے سے پیروں میں طاقت نہیں آئے گی، دانتوں کے اندر چوکڑا لگا لینے سے، مصنوعی دانت رکھنے سے پیٹ کوئی ہاضمے کے قابل نہیں بن جاتے۔ میرے بھائیو، آخری ایام توبہ کے ہوتے ہیں، رجوع اللہ کے ہوتے ہیں، معافی تلافی کے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے سکھایا ہے، آپ بخشائے ہیں، آپ نے پوری زندگی میں ہر ایک کے حقوق ادا کر دیے ہیں، احسان کر کے جا رہے ہیں، آپ سب پر، پوری انسانیت پر آپ کے احسان ہیں، پھر بھی آپ ڈر رہے ہیں کہ کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، میں نے کسی کا حق تو نہیں تلف کر لیا، کسی کا پیسہ میرے سر پر تو نہیں رہ گیا۔ ہماری تو کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، کوئی سال ایسا نہیں گزرتا، کوئی تعلق اور رشتہ ایسا نہیں ہوتا جہاں ہماری حق تلفی نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود ہماری آخری عمر میں جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں، فرصت مل چکی ہے، ان کو شیطان اور ورغلا رہا ہے، غلطیوں میں، گناہوں میں، شرارتوں میں، لڑائی جھگڑوں میں، ہر ایک کو جا کر پریشان کر رہے ہیں کہ یہ نالی ایسے کیوں بنے گی، پڑوسی نے دیوار کیسے اونچی کر لیا ہے، فلاں امام نے ایسا خراب کیوں کر دیا ہے، فلاں تنظیم کے اوپر تنقید، امام کے اوپر تنقید، جماعتوں کے اوپر تنقید، خاندانی افراد کے اوپر۔ آخری ایام اور لڑائی جھگڑے کے بن رہے ہیں۔ میرے بھائیو، توبہ استغفار کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، دوبارہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، نہیں آئیں گے ہم دوبارہ اس دنیا میں۔ اب آخری ایام چل رہے ہیں، بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ اشارہ ہے کہ اب واپسی، بلاوا آ چکا ہے، فرشتہ اپنے ناموں میں، اس کی لسٹ میں، فہرست میں نام آ چکا ہے، اب واپسی ہے۔ اس وجہ سے آخری ایام کو سب سے اچھے ایام بنانا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام مرض الوفات میں ہیں، 8 ربیع الاول کو سب کو جمع کیا اور سب سے معافی تلافی کی۔ اس دن اور بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ اب تک تو نمازوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آتے تھے کہ چل نہیں پا رہے ہیں تو پیر گھسیٹتے ہوئے حضرت فضل بن عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا لے کر مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن 8 ربیع الاول کو عشاء کے وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی ناساز ہو گئی کہ اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، بار بار غشی طاری ہو، بے ہوش ہو جا رہے ہیں۔ سب لوگ منتظر ہیں، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، سب کی نگاہیں حجرے شریف کی طرف ہے کہ کب آپ نکلیں گے اور نماز پڑھائیں گے۔ بار بار کی کوشش کے باوجود حضور علیہ السلام اٹھ نہیں پائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کو بلاؤ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آئے اور کہا کہ ابو بکر میرے مصلی پر کھڑے ہو کر میری جگہ جا کر تم نماز پڑھاؤ۔ وہ آپ دیدہ ہو گئے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو کہ اللہ کے رسول آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کے میں نماز پڑھاؤں، یہ میری ہمت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اصرار سے کہا کہ نہیں، تم کو ہی نماز پڑھانا چاہیے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی کہا کہ ابا جان بہت رقیق القلب ہیں، بہت نرم ہیں، آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا ہی نہیں سکتے، یہ عمر فاروق ہیں، ان سے پڑھوانے لگائیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، نماز تو ابو بکر ہی پڑھائیں گے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 8 ربیع الاول کی عشاء کی نماز حضور نے نہیں پڑھائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی۔ پھر اس کے بعد اگلے دن 9 ربیع الاول کو بھی، 10 ربیع الاول کو بھی، 11 ربیع الاول، 10، 9، 10، 11، یہ 3 دنوں کے اندر 15 نمازیں اور 8 کی 1 نماز، اور پھر 12 ربیع الاول کی فجر کی نماز، اس طرح سے 17 نمازیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی حیات میں حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر، منبر پر کھڑے ہو کر، آپ کی جگہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ اسی سے ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا دیا تھا، اسی وجہ سے ہم ان کو
حضور کا خلیفہ بلا فصل سمجھتے ہیں کہ حضور نے اشارہ دے دیا تھا کہ میرے بعد نماز سب سے اہم عبادت ہے. اس عبادت کی امامت کی ذمہ داری جب حضور نے اپنی نگرانی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تو پوری امت نے یہ سمجھ لیا کہ جب دین میں یہ امام ہے تو دنیائی معاملات میں بھی یہی امام ہوں گے. اس وجہ سے ان کو ہم خلیفہ بلا فصل بنائے ہیں اور ان کو ہم خلیفہ مانتے ہیں. 12 ربیع الاول کو فجر کی نماز صحابہ پڑھ رہے تھے. حضور علیہ السلام گھر سے نکل کر بھی، اتنی طبیعت خراب تھی کہ گھر سے نکل کر بھی آ کے، حالانکہ گھر کا کمرہ اور مسجد کی دیوار ایک ہی تھی لیکن آ نہیں پا رہے تھے. فجر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پردہ ہٹاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں. سارے صحابہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کا پردہ ہٹا. اتنے بے چین تھے وہ حضور کو دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ کوئی لمحہ ہی حضور کے بغیر نہیں گزرا تھا. کوئی نماز جب سے آئی ہے حضور کے علاوہ کسی کے پیچھے ہی نہیں پڑے تھے یہ لوگ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ ہی نہیں رہے ہیں تو فجر کی نماز تھی. حضور نے کہا مجھے میرے صحابہ کو دیکھنے کو دی چاہتا ہے. پردہ ہٹایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ سارے لوگ مسجد میں نماز میں مشغول ہیں. آپ کا جی خوش ہوا کہ جب میں نبوت دی گئی تھی تو ایک بھی ایمان والا نہیں تھا، آج دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو اتنے لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. اس بات پر خوش ہوئے، دیکھتے رہے عبادت کرتے ہوئے، لیکن صحابہ کو صبر نہیں آ رہا تھا. قریب تھا کہ سب کی نماز ٹوٹ جاتی اور سب ادھر توجہ دیتے. حضور نے فرمایا کہ پردہ گرا دو. پردہ گرا دیا گیا. فجر کی نماز ہو گئی. حضور علیہ السلام کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی. 12 ربیع الاول کی فجر کی نماز کے بعد طبیعت میں کچھ بحالی آئی. حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا. حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی. پھر کچھ کان میں کہا تو وہ مسکرانے لگیں. بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ فاطمہ ابا جان نے کیا کہا تھا؟ تو کہا پہلے کان میں مجھ سے کہا کہ بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں دنیا میں رہوں یا آخرت میں آ جاؤں، تو میں نے اللہ کی ملاقات کو ترجیح دی ہے. آج میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں. تو وہ سن کے رونے لگیں. پھر حضور نے بلایا اور سمجھایا کہ بیٹی تمہارا یہ شرف یہ ہے کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی. تو وہ اس بات پر خوش ہوئیں. حسنین کو بلایا، ان کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کو دعائیں دیں. ازواج مطہرات کو بلایا اور ان کو وصیتیں کی. نبی علیہ السلام نے جو آخری وصیت کی ہے مرض الوفات میں، ایک مسلمان کو جس چیز کو بہت مضبوطی سے پکڑا رہنا چاہیے، ایک عاشق رسول کو، ایک نبی کے نام پر جان نثار کرنے والے کو، وہ کلمات جو نبی علیہ السلام کے آخری بول جو زبان سے نکلے ہیں، آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا اہتمام کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، اور اپنے ماتحت بیویوں کے ساتھ، اپنے ماتحت بچوں کے ساتھ، اپنے ماتحت نوکروں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ سلوک کرو، نرمی کا سلوک کرو، محبت اور تعلق کے ساتھ رہو. پھر حضور علیہ السلام نے حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجنے کی تلقین کی. یہاں تک کہ جب چاشت کا وقت ہوا، امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو انہوں نے گود میں لیا ہوا تھا. حضور کا سر مبارک یہاں امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے پر رکھا ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ کے رسول آج میرے ساتھ ایک اور فرشتہ آیا ہے، وہ دروازے پر کھڑا ہوا ہے، وہ اجازت چاہ رہا ہے کہ وہ اندر آ جائے. وہ آئے اور سلام کیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے اس بات کا پابند بنایا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس آ جانا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی والحقنی بالرفیق الاعلی، میں رفیق اعلیٰ سے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں. تو ہمت کر کے موت کے فرشتے نے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر سے روح مبارک کو نکالا. قرآن نے اسی کو تعبیر کیا ہے
انک میت و انہم میتون، آپ بھی دنیا سے پردہ فرمائیں گے، آپ کا بھی وصال ہوگا، ان سب لوگوں کی موتیں ہوں گے، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، تم سب اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے حساب کتاب کا معاملہ کرو گے۔ یہ نبی علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ہوا۔ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ پھر بہت سارے مسائل تھے اس وقت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کہاں بنے گی، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے انتقال ہوا تو صحابہ کے ہوش اڑ گئے، کسی کو خیال ہی نہیں تھا۔ ایک صحابی ہیں بے پناہ صحابہ، سبھی جان نثار تھے، کوئی ایسا دیوانے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عبداللہ بن زید انصاری ہیں، وہ چیخ مارے، اور ان کے چیخ مارنے سے عبداللہ بن انیس ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو بتایا گیا، امی جان عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہی روح پرواز ہو گئی، کمرے میں وہی تھیں اور کوئی نہیں تھے، سارے فرشتے گھرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی آپ دنیا سے پردہ فرمائے، آپ کو نیچے لٹایا اور مسجد میں آ کر سب لوگ منتظر ہیں، خیریت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ امی جان عائشہ نے کہا، لوگوں سنو، تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ان کا وصال ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا۔ عبداللہ بن انیس نے جو سنا، ایک چیخ ماری اور ان کا وہیں دم نکل گیا۔ حضرت عبداللہ بن زید ہیں انصاری، اتنا روئے ہیں نبی کی وفات پر کہ ان کی آنکھیں، ان کی بصارت چلی گئی۔ حضرت عثمان غنی جنگل کی طرف بھاگ گئے، مدینہ چھوڑ دیا، روتے ہوئے جنگل نکل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور کہا کہ اگر کوئی کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، نبی کی وفات نہیں ہوئی۔ حضرت عمر کہہ رہے تھے، آخر میں حضرت ابو بکر دور تھے، آئے اور اس وقت میں انہوں نے وہ خطبہ دیا جس میں انہوں نے کہا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھتا تھا اور ان کی عبادت اور پرستش کرتا تھا تو وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے وہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے حی ہیں کہ ان کے اوپر موت طاری نہیں ہوتی۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ یہ آیتیں پڑھیں تو حضرت عمر کہتے ہیں ایسا لگ رہا، قرآن کا وہ بھی حافظ، صحابہ سب حافظ، لیکن آیتیں ابو بکر نے اس وقت میں پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہنے لگے ایسا لگ رہا تھا قرآن اب نازل ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول یعنی دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، آپ کی وفات ہونے والی ہے، یہ ہم کو ان آیتوں سے علم ہوا۔ پھر اس کے بعد یعنی جو بہت سارے مسائل تھے، اس وجہ سے پیر کا دن، منگل کا دن، چہار شنبے کے دن رات کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر تیار کی گئی، اور اس وقت تک سب کو منع کر دیا گیا، کسی کو اہل بیت کے علاوہ کسی کو کسی کام میں خدمت میں نہیں۔ سب کی خواہش تھی لیکن وہ سب کی خواہش ایک طرح سے پوری نہیں ہو سکتی، تو سب کو منع کر دیا کہ نہ تو کوئی تجہیز میں آ سکتے ہیں، نہ تو کوئی قریب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل دینے کے لیے آ سکتے ہیں، کسی چیز میں نہیں آ سکتے ہیں، سب کو منع۔ لیکن بے چینی جتنا روکا گیا اتنی بے چینی بڑھ گئی۔ جب قبر اطہر میں رکھ دیا گیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ صحابہ میں بہت مدبر، زیرک اور بہت سمجھدار صحابی سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ قریب تھے، قبر کے قریب گئے، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر میں رکھ دیا گیا ہے، تو ان کے پاس ایک قیمتی انگوٹھی تھی، اس طرح سے نکال کر اس میں گرا دیا۔ حضرت علی جب قبر سے اوپر آ گئے تو حضرت مغیرہ نے کہا کہ علی میری یہ انگوٹھی گر گئی ہے، میں نکال لینا چاہتا ہوں، مجھے نیچے اترنے کی اجازت دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اتر کے نکال لو۔ جب اترے تو انگوٹھی گرانا ایک بہانہ تھا، وہ تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم کو چمٹ جانا، اور گئے اور حضور کے جسم سے چمٹ کر وہ روئے ہیں کہ سارا مجمع ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ سب نے کہا کہ مغیرہ واپس آ جاؤ، وہ قبر سے واپس آ گئے۔ وہ صحابہ
صحابی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ دنیا میں سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ کے قدموں کو جنہوں نے چوما ہے وہ میں ہوں، جس کا جسم آخری مرتبہ محمد الرسول اللہ کے جسم سے لگا ہے وہ میں ہوں۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات اور اس سے ملنے والے درس ہیں میرے بھائیوں۔ یہ یقین رکھنا چاہیے، یقیناً میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور پیدائش کے واقعات ہمارے لیے سننا سنانا عبادت ہے، یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوانی نہیں سنائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غار ہرا کو نہیں سنائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فتح مکہ کو نہیں سنائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اپنے بچوں کی جو تربیت کی ہے آپ کے نکاح کو نہیں سنائیں گے، بچوں کی تربیت کو نہیں سنائیں گے، غزوات کو نہیں سنائیں گے، معراج النبی کو نہیں سنائیں گے، وفات النبی کو نہیں سنائیں گے۔ بہت سارے لوگ تو وہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر وفات ہی نہیں ہوئی۔ اگر یہ سمجھیں گے تو قرآن کی آیتیں کتنی ہیں جس کو اس کا انکار کرنا لازم آئے گا۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر، ہاں انبیاء، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبروں کے اندر باحیات ہوتے ہیں، ان کے وفات کے بعد ان کی حیات، ان کی روح جسموں میں لوٹا دی جاتی ہے، وہ باحیات ہوتے ہیں۔ اب ان کی حیات کیا ہوتی ہے اس کی کیفیت ہم بھی نہیں، آپ بھی نہیں جانتے، لیکن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام قبروں کے اندر باحیات ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر روزانہ ہر پیر اور جمعرات کو ہماری ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ جو نیک کام کرنے والے ہیں، درود پڑھنے والے ہیں، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور جو ان چیزوں سے پیچھے رہنے والے ہیں اللہ کے نبی ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام سے درس لیں۔ 3 باتوں کو میں نے خاص طور پر کوٹ کیا ہے۔ ایک، مرض الوفات میں نمازوں کا اہتمام، مرض الوفات اور آخری ایام میں آپ نے حق کی ادائیگی کی فکر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی، تلافی اور حقوق کے ادائیگی کی طرف توجہ دیے ہیں، اور آخری وقت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو جمع کر کے وصیتیں کی ہیں کہ کس کو کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے بھی آخری ایام ویسے ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، ساری امت مسلمہ کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے ہر شعبے سے درس لینے اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔